آج کل بہت زیادہ سردی ہے اور سردی کی شدت نے ہماری بہت ساری روٹین جو ہے وہ بے ترتیب کی ہوئی ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سردی ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, یہ کوئی وبا نہیں ہے, یہ کوئی خدا کا قہر نہیں ہے. سردی گرمی کے موسم خدا نے بنائے ہیں, خدا کی شکر گزاری کریں. اور اگر ہم اپنی روٹین کو بحال رکھتے ہیں تو وہ خدا جس نے سردی گرمی بنائی ہے وہ اس سردی کو برداشت کرنے کے لیے ہمیں قوت اور توانائی دیتا ہے. سردیوں میں بہت سارے کام ہمارے مشکل میں آ جاتے ہیں اور میں اکثر ان دنوں میں کہتا ہوں کہ اپنا بھی خیال رکھیں اور بچوں کا بھی خیال رکھیں. سردیوں میں بہت کام مشکل ہو جاتے ہیں. سب سے مشکل کام کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ سب سے مشکل کام ہے مائیں کوشش کرتی ہیں کہ بچوں کو صاف رکھنا چاہتے. بچے بھاگتے ہیں, مائیں بچوں کو صاف کرنا چاہتی ہیں. بچے بڑی مشکل سے جان چھڑاتے ہیں لیکن مائیں انہیں پکڑ کر جیسے ہی ہے, گرم پانی ہے, صاف پانی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, جیسا بھی پانی ہے, بچوں کو صاف کرتی ہے. یہی المیہ ہے ہمارا خدا کے ساتھ. ماں کو بچہ گندا پسند ہی نہیں ہے. ماں پسند ہی نہیں کرتی کہ میرا بچہ گندا ہو. ماں کو اچھا نہیں لگتا, ماں شرمندہ ہو جاتی ہے لوگوں کے سامنے جب اس کا بچہ گندا ہوتا ہے. بھلے گرمی ہے, بھلے سردی ہے, ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ پاک ہو, وہ صاف ہو, میرا بچہ صاف ستھرا نظر آئے. اور یہی تعلق ہمارا خدا کے ساتھ. اور ہم تمام اپنے آپ کو خدا کے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے گا. ہم اپنے آپ کو خدا کے کیا سمجھتے ہیں؟ بچے سمجھتے ہیں. سو آج ہمارے پیغام کا مضمون ہے کہ تم میرے لیے پاک ہونا. لفظ جو پاک ہے, اگر ہم اس کے لغوی معنی دیکھیں تو اس کے بہت سارے لغوی معنی ہیں لفظ پاک کے. حالانکہ چھوٹا سا یہ لفظ ہے لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہے. اس کے لغوی معنی ہے صاف, غیر آلودہ, نترا ہوا, بے گناہ, معصوم, بے لگاؤ, الگ تھلگ, محفوظ, بری, جائز, حلال, پوتر, نیک, شریف, حد نیک. یہ سارے الفاظ مل کر بیان کرتے ہیں کہ پاک کیا ہے. اگر کوئی صاف ہے تو وہ پاک ہے, اگر کوئی غیر آلودہ ہے تو وہ پاک ہے, اگر کوئی نترا ہوا ہے وہ پاک ہے, اگر کوئی بے گناہ, معصوم, بے لگاؤ, الگ تھلگ, محفوظ, بری, جائز, حلال, پوتر, نیک, شریف, حد نیک ہے. تو یہ سارے المیہ ہیں, یہ ساری نشانیاں ہیں پاک ہونے کی. چونکہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ بیٹے اور بیٹیوں کا ہے اور ہم تمام خدا کے فرزند ہیں, ہم تمام خدا کے بچے کہلاتے ہیں اور ہمیں سکھایا گیا ہے. اور ہمارے آقا نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو یہ کہنا کہ اے ہمارے باپ, اے ہمارے باپ. خدا کو ہم باپ مان کر اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں, اسے باپ مان کر اس کے آگے آ کر اپنی مناجاتیں, التجائیں, درخواست اس کی حضوری میں رکھتے ہیں. اور بائبل مقدس میں سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت ایوب صابر سے ہم صابر کہتے ہیں جس کو بہت بڑا صدمہ بھی آیا, بہت بڑا دکھ بھی آیا, لیکن اس دکھ سے پہلے ہم اس کی زندگی کو دیکھیں تو حضرت ایوب جو تھے باپ کی 17 آیت میں فرماتا ہے کیا پانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا, کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا. اب یہاں پر مرد خدا حضرت ایوب صابر نے سوال کیا ہے کیا پانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہے, خدا سے زیادہ سچا ہے, کیا اپنے خالق سے وہ زیادہ پاک ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. لیکن خدا کا بندہ مقدس کہتا ہے پاک ہو, اس لیے کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو میں پاک ہوں. یہ پاکیزگی کا معیار ایسا ہے اور خدا ایسا ہمارا معیار کرتا ہے جیسے خدا کا خود معیار ہے. خدا کا معیار جو آسمان پر ہے, خدا چاہتا ہے کہ زمین پر ہم رہتے ہوئے اس معیار کے مد مقابل آئے, کیونکہ کہتا ہے کہ تمہارے بلانے والا پاک ہے جیسے خدا پاک ہے ویسے تم بھی پاک ہو. اس کا مطلب ہے کوئی کمی پیشی نہیں, بالکل خداوند کے لیول کے برابر, خداوند کی برابری کے برابر ہم
में काम होना है, हासिल होना है। और हजरत अय्यूब साहब एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा खुदा का चुनिंदा शख्स था, वो ना सिर्फ अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखता था बल्कि वो अपने बच्चों की भी पाकीज़गी का ख्याल रखता था। खुद तो वो पाक रहता था, खुद को तो वो पाक और साफ रखता था, लेकिन इसके साथ साथ उसके परिसर में ये बात थी कि वो अपने बच्चों का भी ख्याल रखता था। हालांकि उसके बच्चे शादीशुदा थे, उसके बच्चे जवान थे, तो भी वो अपने बच्चों की पाकीज़गी का ख्याल रखता था। और अय्यूब साहब के कागर किताब में देखें तो वहां पर लिखा है कि जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर बात करता और सुबह सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सौ की कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकबीर की हो। और अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। और अय्यूब के पहले बार में ये लिखा हुआ है कि अय्यूब अपने बच्चों को बुलाता, बच्चे जवान थे, शादीशुदा थे, उनको बुलाता और उनको बुलाकर उनके लिए कुर्बानी करता, उनको पाक और साफ करता, क्योंकि अय्यूब समझता था कि शायद